علامہ بغدادی کتاب کا حوالہ تاریخ بغداد، جناب جبریل امین تشریف لائے، آ کر آپ نے اللہ کا سلام پیش کیا۔ کملی والے اللہ تعالیٰ سلام پیش فرماتے ہیں۔ اس وقت میرے کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام کے دائیں طرف حضرت جناب ابراہیم اپنے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین تشریف فرما ہے۔ میرے کریم لجپال آقا ان شہزادوں سے پیار فرما رہے ہیں، کبھی جناب ابراہیم سے پیار فرماتے ہیں، کبھی شہزادہ حسین علی مقام سے پیار فرماتے ہیں۔ جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب کائنات فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب، رب تعالیٰ فرماتا ہے سونیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، ید اللہ کے دستے پاک والے، علم نشرہ کے سینے والے، اے میرے معبود دو شہزادے بیک وقت آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک کا فدیہ دینا پڑے گا، ایک کی قربانی دینی پڑے گی۔ اب رب کائنات فرماتے ہیں اے کملی والے محبوب، یا ابراہیم کو اللہ کے پاس بھیج دیجئے، یا حضرت امام حسین کو بھیج دیجئے۔ کملی والے نے ابراہیم والے دیکھا تو چشمان رحمت سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے، چشمان رحمت سے آنسو نکل آئے۔ پھر اپنے شہزادے حسین والے دیکھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل جی لجپال جی اللہ کے محبوب، فرمایا اگر ابراہیم کی قربانی دیتا ہوں، ابراہیم کو بھیجتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یقیناً مجھے دکھ ہوگا، یقیناً مجھے دکھ ہوگا، مگر اے جبرائیل سن لو، اگر حضرت امام حسین کو بھیجتا ہوں تو مجھے تو دکھ ہوگا ہی، مگر میری جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو دکھ ہوگا، فاطمہ کو دکھ ہوگا، لہذا میری پیاری فاطمہ جو میری جگر کا ٹکڑا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ یاد رکھ لو فاطمہ کی رضا حضرت امام حسن حسین میں ہے، اور حضرت امام حسن حسین میں ہے، اور کمری والے کی رضا سیدہ فاطمہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا محمد عربی کی رضا میں ہے۔ جس نے حضرت امام حسن حسین کو راضی کیا اس نے فاطمہ الزہرا کو راضی کیا ہے، جس نے حضرت فاطمہ کو راضی کیا ہے اس نے محمد مصطفیٰ کو راضی کیا ہے، جس نے محمد مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے رب ذوالجلال کو راضی کر لیا ہے۔ ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، مگر رب ذوالجلال چاہتے ہیں میرا یار محمد راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا میں بھی چاہتا ہوں میرا رب جی راضی ہو جائے، اخیر انجام بہتر ہو جائے، قبر و حشر بہتر ہو جائے۔ قبلہ شاہ جی بھی چاہتے ہیں میرا رب جی راضی ہو جائے، علامہ ہزاری صاحب بھی چاہتے ہیں اللہ جی راضی ہو جائے، علامہ بھی چاہتے ہیں اللہ جی راضی ہو جائے، علامہ وسیم صاحب بھی چاہتے ہیں اللہ جی راضی ہو جائے، علماء بھی چاہتے ہیں، میرے شمر میرے آقا کے دیوانے بھی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، محدثین بھی چاہتے ہیں، مفکرین بھی چاہتے ہیں، تابعین بھی چاہتے ہیں، صحابہ بھی چاہتے ہیں، انبیاء بھی چاہتے ہیں، جبریل امین بھی چاہتے ہیں، میکائیل بھی چاہتے ہیں، اسرافیل بھی چاہتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی چاہتے ہیں، کل کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، مگر میرا رب چاہتا ہے میرا یار محمد راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سفر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں فاطمہ کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ اشارہ سمجھو نا، جو نبی فاطمہ کا دل کا دکھنا برداشت نہ کرے، ابھی شہزادے ننھے ہیں، اس وقت بھی قربانی اپنے جگر کے ٹکڑے کی دے دی ہے۔ فرمایا اے جبرائیل، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کے یہ پیش کر دو کہ کملی والے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو بھیج رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد، اس واقعے کے 3 دن کے بعد تاریخ بغدادی اٹھائیں، حضرت جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کا وصال پاک ہو گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرات گرامی، یہ وہ شہزادے ہیں، علماء سے سنا، میں اپنے انداز میں بیان کر دوں بڑی توجہ کے ساتھ، ربط ٹوٹ جاتا اگر توجہ ادھر ادھر ہو جائے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائیں، حضرت امام حسین کے دستے پاک کو پکڑا ہوا ہے، ننھے حسین علی مقام ہے۔ شاہ جی، ننھے آقا حسین عرض کرتے نانا جان میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے برابر ہو جاؤں۔ ظاہری توبہ، میرے کریم نے فرمایا بیٹا پھر آؤ نا، میرے لجپال نے حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین علی مقام کے دستے پاک کو پکڑا تو ان کے ننھے ننھے قدم کملی والے کی پنڈلی مبارک پر آئے، پھر سرکار نے اور اوپر اس طرح کیا جیسے بچوں کو آدمی کرتے ہیں، نانا دادا چچا ماموں یا باپ، پھر اور اوپر آئے یہاں تک کہ حضرت امام حسین کے ننھے ننھے قدم کملی والے کی ران مبارک پر آ گئے، پھر سرکار پاک نے اور اوپر کیا، پھر آپ کی بطن مبارک پر حضرت امام حسین کے قدم آ گئے، پھر کملی والے کو عرض کرنے لگے نانا جان اور اوپر کیجئے، پھر کملی والے نے اوپر کیا تو کملی والے کے سر اقدس کے بال مبارک سے اوپر ہو گئے۔ ناز اٹھائے جا رہے ہیں، شہزادے کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، پرورش کی جا رہی ہے، تربیتیں کی جا رہی ہیں، اور آپ نے علماء سے سنا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کو کملی والے نے اپنی مور نبوت پر سواریاں دی ہیں، مور نبوت پر بٹھایا، اور عاشق کہتا ہے کہ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمال، راکب دوش نبی بلغ العلا بکمال، ہے انہی کے دم سے یہ روشنی کشف دجا بجمال، ارے جسے نانا ملا جن کا نانا محمد عربی، ارے بابا علی، اور جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جسی کا جے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ، کاندھے پر سواری دے رہے ہیں، مدینہ المنورہ کی گلی میں کملی والے چکر لگا رہے ہیں، کبھی ادھر شہزادی کو لے کر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی ادھر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی ادھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سامنے سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب آ گئے، عمر فاروق اعظم تشریف لے آئے، آ کر کبھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کملی والے کی طرف، کبھی سوار وال کبھی سواری وال، حضرت فاروق اعظم
ہاتھ باندھ کے کہنے لگے اے شہزادہ حسین قربان جاؤں تیری عظمت پر، تیری شان پہ قربان جاؤں، اللہ پاک نے تجھے کتنی اچھی سواری عطا فرمائی ہے۔ آمنہ کے لال در یتیم نے فرمایا اے عمر تو نے سواری تو دیکھی ہے، مگر عمر تو نے سوار نہیں دیکھا کہ سوار بھی کتنا عالی شان ہے۔ سوار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا سواری تو نے دیکھی ہے، سوار نہیں دیکھا کتنا عالی شان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ سواری سارے نبیوں کا امام سید الانبیاء ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ سواری اگر سید الانبیاء ہے تو کاندھے پہ سوار بھی سید الشہداء ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حضرات گرامی وہ آقا حسین قربان جاؤں، میں نے ابھی حضور یہ حدیث بیان کیا ہے، عطارم مسجد نوری میں بیان کر کے آ رہا ہوں کہ سبحان اللہ اس گرانے کا کیا کہنا، اس کی صحابت کا کیا کہنا۔ حسنین کریمین سیدین تشریف لا رہے ہیں، ایک سفر سے تشریف حضور لائے تو بارش شروع ہوئی، جیسے آج اچانک بارش ہو گئی موسلادھار۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ صحرائے مدینہ ہے، ایک جھوپڑی تھی اس کے قریب تشریف لے گئے۔ اندر سے جھوپڑی والا باہر آیا، اس نے آ کر چہرے دیکھے نا کہ چہرے مبارک سے لے کر آسمان تک نور کی لائٹ جا رہی ہے۔ آپ نے شاہ جی سے بھی علماء سے بھی سنا، ہزاروی صاحب سے بھی، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سر کے بال مبارک سے پیشانی مبارک سے لے کر ناف مبارک تک تصویر مصطفیٰ تھے، اور ناف مبارک سے لے کر ناخن مبارک پاؤں کی انگلیوں مبارک تر حضرت امام حسین رضی اللہ کملی والے کی شبیہ پاک ہے۔ دونوں کو ملاؤ تو آمنہ کے لال محمد عربی کی تصویر بنتی تھی۔ صحابہ جب کبھی کملی والے کے وصال کے بعد بے قرار ہوتے نا آقا جی کے دیدار کے لیے، تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور پر امام مصطفیٰ سجاتے ہیں، اور سجا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دیدار کر کے وہ یہ تمنا پوری کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کا دیدار کر لیا ہے۔ اب بقول کسی شاعر کے کہ دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا آقا جی دیکھے کہ صورت تیرے، یاد سارے پڑھیں یاد آتا ہے خدا دیکھی کے صورت، رب ذوالجلال کے محبوب نے اعلان کیا او دنیا والو او مکہ والو، اگر اللہ کو دیکھنا چاہتی ہو تو محمد کریم کا جلوہ دیکھ لو، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے محمد کریم کا جلوہ دیکھ لیا اس نے رب کا جلوہ دیکھ لیا ہے۔ حضرات گرامی بات کو سمیٹتا ہوں، تھکتے نہیں گئے نا صحیح، اگر تھک گئے ہو تو بالکل اسی جگہ تے بریک دیں، تھوڑا ٹائم چاہیے، جزاک اللہ۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ اس دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے گھر والا باہر آیا، دیکھا کہ نور کی دو تصویریں، نور کے پیکر،
وہ حسین چہرے گویا تصویر مصطفیٰ سامنے کھڑی ہے. آپ نے فرمایا کہ بارش ہم آج رات آپ کے پاس مہمان کے طور پر ٹھہر سکتے ہیں، پھر آگے سفر ہے مدینہ پاک کا. انہوں نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، ہماری خوش نصیبی. گھر والوں نے دمبا ذبح کیا یا بکرا، اہل بیت رسول کی دعوت کی. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. رات گزر گئی، وظائف عبادت سے فارغ ہوئے، کچھ آرام کیا، صبح ہوئی پھر عبادت، دن بھی بارش. دوسری نائٹ آ گئی، سیکنڈ نائٹ آئی، پھر بارش چل رہی ہے. پھر اس نے دوسرے دن دمبا ذبح کیا، پھر اس نے دعوت کی. پھر رات گزر گئی، بارش لگی. تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر اس نے دمبا ذبح کیا. 3 دن مسلسل اہل بیت رسول کی بارگاہ میں نذرانے دعوت پیش کرتا رہا، عقیدتوں کے پھول پیش کرتا رہا، نذرانوں کے گجرے پیش کرتا رہا. اور اس کے پاس کل کائنات کچھ متاع پورے گھر کا ساتھ ساتھ 3 ہی دمبے یا بکریاں تھیں جو اس نے پیش کر دیے یکے بعد دیگرے. اب جب آپ صبح تیسرے دن جانے لگے، آپ نے اپنے خادم خاص کو بلایا. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میرے خادم جی آقا، جی لجپال آقا حسن حسین رضی اللہ عنہما، جی سید الکریمین سیدین. آپ نے فرمایا کہ ہمارے مال میں سے 10,000 اشرفیاں یا درم و دینار اس گھر والے کو دے دی جائے. سادات کی سخاوت پہ قربان جاؤں، 10,000 درم و دینار و اشرفیاں دے دو. خادمات بات کرتا ہے آقا جی سیدین کریمین، آقا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما 100 دے دیں، 200 دے دیں، 300 دے دیں. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما نے آپ نے خادم سے فرمایا او خادم سن لے، اس کی سخاوت کو 3 ہی دمبے یا بکریاں تھی، کل اثاثہ اس کے گھر میں اس نے سخاوت کر کے قربان کر دیا. وہ اس نے سخاوت کی ہے، لہذا یہ آل رسول کی سخاوت ہے. ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، اتنا دیں گے کہ اس کا گھر بھی صحیح ہو جائے، اس کی مشکلیں حل ہو جائیں، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے. وہ اس کی سخاوت ہے، یہ ہماری سخاوت ہے. اسی طرح کا ایک اور شہزادگان کا واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے. آپ کی تبلیغ کا انداز دیکھیے. ایک بزرگ وضو کر رہے تھے مگر وضو غلط کر رہے ہیں، وضو غلط کر رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین بھائی سے مشورہ کیا، یہ بزرگ وضو کر رہے ہیں مگر غلط کر رہے ہیں، اب ان کی اصلاح بھی کی جائے. مگر قرآن فرماتا والموعظۃ الحسنہ، ایسے طریقے سے اصلاح کرو کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ ٹوٹے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مسئلہ بھی اس تک پہنچ جائے، خوشی خوشی وہ قبول بھی کر لے. بھائیوں نے مشورہ کیا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کریں. حضرت امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی، ہم اس کے سامنے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، لہذا اے بزرگو تم ہمارا وضو دیکھو تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بزرگ کے سامنے گئے، جا کے کہا اے بزرگو ذرا ہم بھائیوں کا جھگڑا بھی ختم کر دیں، ہمارے جھگڑے کو بھی دور کر دیں. انہوں نے کہا تمہارے اندر کیا جھگڑا ہے؟ فرمایا یہ بھائی کہتا میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا میرا وضو ٹھیک ہے. اب ہم وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں ہم میں سے ٹھیک وضو کون کرتا ہے. بزرگ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ وضو فرمائیں. حضرت امام حسن دل وضو فرمانے لگے، امام حسین علی مقام بھی وضو فرمانے لگے. دونوں بھائی جب وضو کر کے فارغ ہوئے، اس بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے.
حسنین کریمین کے قدموں پہ گر کے ہاتھ باندھ کے بزرگ کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے وضو تو آپ کا ٹھیک ہے، وضو میرا غلط ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ آپ نے دونوں نے اپنایا میری اصلاح کا اور مجھ تک مسئلہ اور شریعت محمدی پہنچانے کا۔ یہ اوستیاں حسنین کریمین جو اللہ کی مخلوق کی اصلاح بھی اس انداز سے فرماتے ہیں، سخاوت بھی اس انداز سے فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں تو 3 بکریاں تھیں، اس نے اپنا ساسا قربان کر دیا، اس نے اپنے انداز سے سخاوت کی ہے۔ ہم ساقی کوثر کے نواسے اپنے انداز سے سخاوت کریں گے۔ حضرات گرامی، اب بات کو سمیٹ کے میں کربلا تک لے جا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ نانا کا دین بچانے کے لیے، نانا کی شریعت بچانے کے لیے مکہ المکرمہ میں آئے۔ کوفیوں کے 150 تقریباً خطوط پہنچے، آقا حسین آپ آئیں، ہمارے پیر بن کر آئیں، ہمارے مرشد کریم بن کر آئیں، ہمارے استاد بن کر آئیں، ہمارے مبلغ بن کر آئیں، ہماری رہنمائی کے لیے آئیں۔ آقا حسین مکہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا، شام کا ٹائم تھا، شام کا ٹائم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، سامنے چاند نظر آیا۔ سیدہ زینب ویر سے کہنے لگی، ویر جی میرے بھائی آقا حسین، وہ دیکھو نا آسمان پر چاند ہے۔ آپ نے فرمایا بہن لگتا ہے محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ پھر عاشق کہتا ہے، آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا اے پہلی رات محرم والی اتے چل آسمانی چڑھیا، اسے چن ویکھ کے چن زہرا نے انا للہ پڑھیا، تے فرمایا تو چن آسمانی تے میں چن زہرا دا، تے کیا جوڑے عجائب جڑیا، اور تو تاریاں نال آباد رہے گا تے میرا اجڑ ویسی گھر بھریا۔ ہاں فرمایا تو تاریاں نال آباد رہے گا، میرا اجڑ جاسی گھر بھریا۔ آقا حسین چلتے چلتے میرے کیسی وادی آئی، وہاں پر رکے تو دیکھا سامنے فوجیں آ چکی ہیں یزیدیوں کی۔ عمر بن سعد حر بن یزید ریائی سامنے کھڑے ہیں۔ حر نے آ کر عرض کیا آقا حسین یہاں سے آگے کوفہ نہیں داخل ہو سکتے، یا بیعت کریں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آقا حسین نے فرمایا میں تو پیر استاد بن کے آیا، میں لڑائی کے لیے تو نہیں آیا، انہوں نے مجھے خود بلایا، یہ دیکھو تھیلا بھرا ہوا خطوط کا، لیٹرز کا۔ انہوں نے کہا حضور ابن زیاد کا یزید کا حکم ہے، میں دن کو آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا، رات کو آپ واپس تشریف لے جانا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو لڑائی نہیں چاہتا، ہم امن والے ہیں، پیس والے ہیں، نانا کی امت میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے۔ ساری رات چلتی رہے، صبح پھر وہاں موجود، دوسرا دن چلتے رہے، صبح موجود، تیسرے دن سفر کرتے رہے، صبح پھر کوفے کی گلیوں کے سامنے۔ 3 دن جانے کے باوجود کوفہ کی گلیوں سے اس میدان سے نہ نکلے۔ آپ نے کسی سے پوچھا او جانے والے اس میدان کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے کربلا کا نام سنا، آپ نے فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے، میرا شہزادہ حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا، یہ تو میری مقتل گاہ ہے،
میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فرمایا ڈیرے لگا دو، ڈیرے لگا دی، ہمیں گاڑ دیے گئے۔ اب 5 7 8 منٹ میں 10 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں، بڑی توجہ سے۔ خیمے لگا دیے گئے، ادھر یزیدیوں نے پانی 7 محرم کو بند کر دیا، اونٹ پیے، گھوڑے پیے، اہل ہنر پیے، کسی کو منع نہ کیجیے مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ اب 10ویں محرم آ گئی، آقا حسین نے پھر اتمام حجت کی، سامنے یزیدی فوجیں، ادھر باطل والے، ادھر حق والے، ادھر ابن زیاد والے، ادھر مصطفیٰ والے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ادھر یزید والے، ادھر رب ذوالجلال کو ماننے والے۔ حضرت امام پاک نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ پڑھا، آپ نے فرمایا یزیدیو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کون ہے جس کا نانا میرے نانا محمد مصطفیٰ جیسا ہو؟ کون ہے جس کا بابا میرے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا ہو؟ کون ہے جس کی ماں میری ماں سیدات النساء العالمین جنتی عورتوں کی صدا فاطمہ جیسی ہو؟ تم میں کون ہے جس کا بھائی میرے بھائی امام حسن المجتبی جیسا ہو؟ اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا۔ اب یزیدیوں کے سامنے قیامت میں کوئی حجت ہوئی نہ رہے۔ یا اللہ، اے محبوب خدا، میں پتہ نہیں تھا، ہم نے بے خبری میں آپ کے محبوب کے نواسے کو شہید کیا، آپ نے پورا تعارف کرا دیا۔ اب طبل جنگ بچ چکا ہے اور حر بن یزید ریائی کی ماتھے پہ پسینہ آ گیا، پاؤں میں لغزش آ گئی، اس طرح بھی کیفیت آری ہے، تھر تھر کانپنے لگا، بڑا سورما ہے، بڑا بہادر ہے۔ ساتھی کہنے لگے حر تجھے کیا ہوا؟ ارے تو آج دن تک بڑی بڑی جنگوں میں نہیں گھبرایا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مار کے تو نے سر کیے ہیں، یا تو کیوں کانپ رہا ہے؟ بڑی توجہ سے حر کہنے لگا، او یزیدی فوجوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جہنم کی آگ کے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کے پھول کھلے ہیں۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم کی آگ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کدھر جاؤں، میں کدھر جاؤں، میں کس راستے کو اپناؤں، حق والوں کا یا باطل والوں کا، جنت والوں کا یا دوزخ والوں کا، دنیا والوں کا یا دین والوں کا، اس دنیا والوں کا یا آخرت والوں کا۔ بڑی توجہ سے آخر حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور ایڑی مارتے ہوئے یہ نعرہ مارا، یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا، سب پڑھے حقیقت میں خدا ان کا تھا، اور یہ تھے خدا۔ بڑی محبت سے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے۔ دیکھو میں یقین جانو ہوں ایک تقریر کر کے بھی آیا، اور ہوں عمر بھی ایک ایسا حصہ ہے کہ ہوں زیادہ تقریر زور نال نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ تو اس مالک دا کرم ہے، صدقہ نبی پاک علیہ السلام، سادات کرام دی جتیاں دا صدقہ، علماء دی